السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ماہ رمضان بالکل قریب آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی نعمتیں دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے بے قدری کی، اگر تم نے کفر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو پھر میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو نیک اعمال جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہیں وہ بہت سے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے عمل وہ 5 ہیں۔ ان کے سوا، ان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ وہ 5 عمل حج کی ایمان کی بنیاد ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور سال کے بعد زکوٰۃ دینا، یا جو اللہ کا حق ہے مال میں سے ادا کرنا۔ اور اگر اللہ تعالی طاقت دے راستے کے اخراجات کی تو زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کئی سوالات کیے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں راستے کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر آیات ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں بھوکا مارنا مطلوب ہے، پیاسا مارنا مطلوب ہے، یا اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے فرمایا مقصد اس کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کر سکو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم پر روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لیکن اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے اس امت پر۔ حدیث میں ہے کہ پہلے روزہ، سب سے پہلے تو روزہ جو فرض ہوا تو صرف ایک روزہ تھا، وہ تھا عاشورے کا روزہ۔ 10 محرم کا روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو ہر گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی جس کا روزہ ہے وہ تو اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا وہ میرے اس پیغام کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی چیز نہ کھائے اور نہ کوئی چیز پیے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی. تو وہ بیان کرنے والی صحابیہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پھر اس طرح روزہ وہ رکھا کہ جو ہمارے چھوٹے بچے دودھ پینے والے تھے ان کو بھی ہم نے اون کی گڑیا سی بنا کر یا کوئی کھلونا دے کر شام تک بہلائے رکھا اور ان کو بھی دودھ دینے کے لیے نہیں کرا. کیا ماننے کا لطف تو ہے نا. حضرت عمر کے متعلق صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے اللہ اکبر رمضان کے اندر شراب پی لی. پتہ چل گیا، پکڑا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا بھی اور ساتھ کہا تجھے حیا نہیں آتی، ہمارے تو بچوں کا بھی روزہ ہے اور تم جوان ہو کر تم روزہ نہیں رکھتے. یعنی مسلمانوں کے بچے بھی ماہ رمضان کا روزہ رکھتے تھے، اگرچہ فرض جو ہوتا ہے نا وہ تو بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی نماز کی بھی تاکید کرنی چاہیے، روزے کی تاکید بھی کرنی چاہیے. نماز کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. اپنے بچوں کو جب وہ 7 برس کے ہوں تو نماز کا حکم دو، تو بیٹے نماز پڑھو، بیٹی ہے تو اس کو بیٹی نماز پڑھو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور نماز کی وجہ سے انہیں مارو. جب وہ 10 برس کے ہو جائے تو نماز میں سستی کریں یا نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. بستر 10 برس کی عمر میں سب کے الگ الگ کر دو. بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ بستر کر دو. حکم دیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھو نا، اس میں اگر یک لختی جوان ہونے پر اسے کہا جائے نماز پڑھو، اس نے یاد ہی نہیں کی نماز، اس کی عادت ہی نہیں ہے. اس لیے 7 سال کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے. والد کا حق ہے کہ اس کو انگلی کے ساتھ لگا کر مسجد میں لائے. ماں کا حق ہے اپنی بیٹی کو نماز پڑھائے، پڑھنے کے لیے کہے. اور 10 برس کا ہو جائے تو پھر اسے سستی پر اور کوتاہی یا نماز ترک کرنے پر اسے مارنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ فرض ہوا کئی لحاظ سے. ایک تو اس میں یہ کہ پہلے صرف ایک دن کا روزہ، اگلے سال ماہ رمضان، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ آخر رکوع تک پوری آیات، یہ 2 ہجری جو ہے نا، ہجرت کے دوسرے سال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ وہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، وہ اب فرض نہیں رہا. اب ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں. تو ایک تدریج تو یہ ہوئی کہ پہلے 1 روزے کا حکم تھا، پھر 30 روزوں کا حکم ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ پہلی امتوں کے روزے کا طریقہ جو تھا نا، اور شروع اسلام میں اس کے مطابق مسلمان بھی جس طرح روزہ رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہے اور عشاء کے بعد سونے تک اجازت ہے، کھانے کی، پینے کی، بیوی سے ملاقات کی، اس کے ملنے کی، تینوں چیزوں کی اجازت صرف سونے سے پہلے تک ہے. اس کے بعد جب سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا. اب صبح کو، رات کو بھی اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں کیونکہ روزہ ہے، اور فجر سے پہلے بھی کچھ کھانا پینا نہیں، سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں. ایک صحابی قیس بن سرما رضی اللہ عنہ دن بھر اپنے کھیت میں کام کرتے رہے. شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی سے کہا کہ کچھ چیز ہے تو لاؤ میں کھاؤں. کہتی ہے تو کچھ نہیں، اچھا ٹھہرو میں کچھ لاتی ہوں، مطلب کسی اپنے ہمسائے سے یا کسی عزیز سے کچھ لے کر آتی ہوں. وہ لے کر آئی تو وہ قیس بن سرما رضی اللہ عنہ سو چکے تھے.
کہنے لگے افسوس تجھ پر. اب وہ جاگے تو روزہ تو شروع ہو چکا تھا. تو اس کے بعد رات بھی اسی طرح گزری. دن ہوا تو دوپہر کے وقت کمزوری کی وجہ سے انہیں غش آ گیا, بے ہوش ہو گئے. اسی طرح کچھ صحابہ رات کو بھی خیانت کر کے بیویوں کے پاس چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اتارا اور آسانی کر دی. فرمایا کہ فرمایا کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ اب تم کھا پی سکتے ہو. وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, روزے کی رات بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اب کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, جب تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا اور نمودار نہ ہو جائے, اس وقت کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو. تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ جو مشقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی. اس آیت سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے, محدثین نے اخذ کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اور بیوی کے پاس جانا حلال ہے فجر تک, اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر نہانا فرض ہے تو وہ کھائے پیے, کھا بھی سکتا ہے. اذان سے پہلے نہانا ضروری نہیں ہے. اذان سے پہلے روزے کا وقت ختم ہونے تک جب اجازت ہے تو روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے نہانا ضروری نہیں ہے. پہلے نہا لے تو الحمدللہ, لیکن اگر وہ بعد میں نہا لے, کسی کو صاحب کو احتلام ہوا ہے, اب اس پر غسل فرض ہے, تو وہ کھائے پیے, استنجا کر لے, وضو کر لے, اس کے بعد کھائے پیے اذان ہونے تک. اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا, اس کے بعد وہ غسل کر کے اپنا نماز صبح کی سنتیں پڑھے, اس کے بعد نماز فرض پڑھے, یعنی غسل بعد میں بھی کر سکتا ہے. تو ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی. ایک اور آسانی شروع اسلام میں تھی, وہ اس آیت میں ذکر ہے جو میں نے پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح ان لوگوں پر فرض تھا جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. فرمایا ایام معدودات, دن ہیں چند ایک گنتی کے. گنتی کے دن تو گزر جاتے ہیں, یعنی ہمیں سہولت دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے فرمایا گنتی کے دن ہیں. اور پھر اس کے بعد رعایت ذکر فرمایا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزہ بے شک نہ رکھے, وہ دوسرے دنوں سے اس کی گنتی پوری کر لے. گرمیوں کا روزہ تھا, بیمار ہے وہ, اب وہ نہیں رکھ سکا تو ضروری نہیں گرمیوں میں ہی پھر رکھے, اور جن دنوں سے چاہے رکھ لے, گرمیوں میں رکھ لے, سردیوں میں رکھ لے, ضروری نہیں کٹھے رکھے. ایک روزہ رکھ لیا, ایک دو کی چھٹی کر لی, پھر ایک روزہ رکھ لیا, پھر چھٹی کر لی. ایک دفعہ میرے بیماری کی وجہ سے 16 روزے رہ گئے, ایک دفعہ میرے اگلے سال 24 رہ گئے, پھر اللہ نے شفا دی تو یہ 40 روزے میں نے اللہ کی توفیق سے پورے کر لیے. ایک روزہ رکھا کو چھوڑ دیا, 2 رکھے پھر چھوڑ دیا. اللہ نے یہ کہیں تاکید نہیں فرمائی, یہ حکم نہیں دیا
بلکہ پھر جو روزے تمہارے رہے ہیں وہ مسلسل رکھو. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی آسانیوں میں سے ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ دوسرے دنوں میں سے جن دنوں میں تم چاہو وہ روزے تم رکھ سکتے ہو. پھر ایک اور آگے آسانی ذکر فرمائی. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو شخص روزے کی طاقت رکھتے ہیں، شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھ سکتے ہیں وہ اگر نہ رکھ سکتے ہوں، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں، لیکن ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرنا. اچھا، شروع اسلام میں روزے کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی کہ جو لوگ روزہ نہ رکھنا چاہیں وہ نہ رکھیں، وہ ایک دن کے کھانے کا فدیہ دیں. لیکن پھر اگلی آیت جب آئی اس میں ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. اب حکم یہ ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے اندر اپنے گھر میں موجود ہے وہ ہر صورت لازماً روزہ رکھے. ہاں یہ ہے کہ اگر بیمار ہے پھر دوبارہ وہی جو پہلی آیت میں تھا نا فمن کانا ومن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہیں آسانی عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، روزے کا حکم بھی دے رہا ہے، آسانیوں پر آسانیاں ساتھ ساتھ ذکر فرماتا چلا جا رہا ہے. پھر وضاحت فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تمہارے لیے مشکل پسند نہیں کرتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے اور تمہیں آسانیاں عطا فرمانا چاہتا ہے. تو اس آیت میں ایک بات تو یہ شامل ہے کہ شروع اسلام میں جو چاہے وہ روزہ رکھنا چاہتا، جو چاہے وہ روزہ نہ رکھتا، لیکن ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا. دوسرا اس آیت کا مفہوم ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو روزے کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، مثلاً ایسا مریض ہے، بوڑھا ہے، بیماری ایسی چمٹی ہے کہ اس سے شفا کی امید ہی نہیں اور عمر بھی زیادہ ہے، 60-70 برس کا ہو گیا، شوگر کا مریض ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانے کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، گردے کا مریض ہے، اب اس عمر بھی 60-70 سال ہو گئی اور اب کوئی یہ امید نہیں کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں روزے رکھوائے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ماہ رمضان میں روزہ کسی کو اگر رکھوائے کھانا کھلا کر تو وہ اپنا روزہ رکھ رہا ہے کہ اس کا روزہ رکھ رہا ہے؟ روزہ رکھوائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، خواہ ماہ رمضان میں کھلا دے خواہ ماہ رمضان کے بعد کھلا دے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، 10 سال کی عمر میں ان کی امی تھی وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یا رسول اللہ، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، میرا سب سے قیمتی چیز ہے میری، تو یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا. وہ پھر 10 سال اللہ کے نبی کی انہوں نے خدمت کی. وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، نہ ہی یہ فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، نہ یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی مارا نہ کبھی جھڑکا. کیا اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ تو غلطیاں کرتا ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن مجھے کہا جاؤ فلاں کام کے لیے، مجھے بھول گیا، میں کسی اور ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی انتظار کرتے کرتے پھر نکلے اور میرے پاس ہے، کہا انس میں نے تمہیں کام کے لیے کہا تھا. کہتا جی میں جاتا ہوں. کچھ نہیں کہا.
میں کام کے لیے چلا گیا، کہا جی بھول گیا۔ تو حضرت انس کے متعلق صحیح بخاری میں ہے کہ ماہ رمضان میں وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو کوئی شخص اکٹھا بھی اگر 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دے وہ بھی ٹھیک ہے، کھانا کھلا دے۔ کئی کہتے جی پیسے دے دے، وہ پیسوں کا جوتا خرید لے گا تو کھانا تو نہیں نا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کا اگر اہتمام ہو، یا ان کے گھر جو مسکین کہتے ہیں ان کو نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، فرمایا لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان، جو ایک لقمہ لے کر یا 2 لقمے لے کر یا 1 کھجور 2 کھجور لے کر اگلے دروازے پر ہو جاتا ہے، مسکین نہیں ہے یہ۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے، لیکن وہ کھڑا ہو کر کسی سے مانگتا بھی نہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بیچارہ مسکین ہے۔ عام زبان میں اس کو سفید پوش کہتے ہیں۔ تو وہ ہمسایوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی عزت بچا کر پھرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، لیکن وہ دوا بھی اپنی یا اپنے بچے کی نہیں خرید سکتے، کھانا بمشکل ان کا پورا ہوتا ہے۔ ایسے مساکین پر نظر رکھنی چاہیے، ان پر خرچ بھی کرنا چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، جتلا کر، ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، ویسے ہی یہ کچھ تمہیں تحفہ دیا ہے کہہ لو، یا کچھ الفاظ کہہ کر بغیر کسی لفظ کے دے دو، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ایسے مساکین کو بلا کر دعوت کر دی، ان کو کھانا کھلا دیا، تو یہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہاں پر مسئلہ آتا ہے ان خواتین کا جو دودھ پلا رہی ہیں یا حمل کی حالت میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے اور حمل والی سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے اور دودھ پلانے والے سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے۔ کئی کہتے دیکھو جی اس حدیث میں آیا کہ حمل والی سے روزہ معاف کر دیا ہے، دودھ پلانے والی سے روزہ معاف کر دیا ہے۔ بھائیو اس میں یہ بھی تو ہے کہ مسافر سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے۔ اس روزہ معاف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے دے، کیونکہ مسافر کے لیے یہ تو جائز نہیں نا کہ سفر میں روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، یہ تو نہیں۔ جس طرح مسافر کے لیے ہے کہ سفر میں وہ روزہ بے شک نہ رکھے، معافی ہے، لیکن بعد میں اسے روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی کو روزہ معاف ہے، نہ رکھے، بچہ بیچارہ اس کا دودھ وہ نہ پیے گا تو کمزور ہو جائے گا، یا حمل کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ رکھے، لیکن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا اس کے لیے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ وہ فدیہ دے دے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ آسانی کرے سردیوں میں روزے رکھ لے، وقفہ ڈال کر روزہ رکھ لے۔ روزہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ کھا کھا کر، ایک تو ہے نا آخرت کے لحاظ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، دنیا کے لحاظ سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ کافر لوگ اپنے بیماروں کا علاج فاقے سے کرتے ہیں، اور جب تک فاقہ نہیں کرو گے یہ تمہارا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تمہارا زکام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تمہاری فلاں بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ان سے فاقہ کرواتے ہیں۔ پاک پروردگار نے پوری زندگی کا جو تھا نا نظام، اس نظام کے اندر رکھ دیا کہ ہر سال اپنی اس مشین کو درست رکھنے کے لیے تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے۔ روزہ بہت سی بیماریوں کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج ہے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا سامان بھی ہے۔ دیکھو نا کتنا اللہ کا بڑا انعام ہے، آخرت کا یہ سامان ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بھی نہایت بہترین علاج ہے۔ بہت سی بیماریاں، معدے کی خصوصاً بیماریاں، وہ اس سے درست ہوتی ہیں۔ بس اتنا خیال البتہ رکھنا چاہیے، تھوڑا سا بندہ حوصلے کے ساتھ کھائے، حوصلے کے ساتھ، یہ نہیں کہ صبح کھانا کھائے تو صبح کھانا کھانے کے ساتھ تو کہ کمزوری نہ ہو جائے تو وہ حلق تک بھر لے، معدہ بھی بھر لے اور غذا کی نالی کو بھی بھر لے، تو نہیں۔ کس طرح واللہ میں کبھی سوچتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کے لیے ہر چیز واضح فرما دی. کھانا بھی بتا دیا کتنا کھانا ہے. فرمایا کہ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن. آدم کے بیٹے نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. سب سے برا برتن جس کو بھرنا برا ہے وہ پیٹ ہے. بحسب ابن آدم لقمات یقمن صلبہ. ابن آدم کو لقیمات چند چھوٹے لقمے جن سے اس کی کمر سیدھی رہے, اس کی پیٹھ قائم رہے, وہ کافی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ, اگر ضروری کھانا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کھانا مزیدار ہے, فرمایا فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. تیسرا حصہ کھانے کے لیے, تیسرا پینے کے لیے, اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. یہ ادب سکھایا, تعلیم دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھاتے وقت پھر ہم اس میں سموسے بھی ہونے چاہیے, اس میں پھل بھی ہونا چاہیے, اس میں شربت بھی ہونا چاہیے. یہ سب کچھ کھا کر آدمی کا پیٹ تقریباً کافی حد تک بھر جاتا ہے. کہتے نہیں اب کھانا بھی کھانا ہے. اس کے بعد پھر ہم سب, ہمارا حال یہ, ہم پھر کھانا بھی کھاتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر. رمضان شریف میں جبکہ سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے, صبح کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ظہر تک نہ سینہ جلتا رہتا ہے. ظہر کے بعد جب وہ کھانا کچھ ہضم ہوتا ہے تو پھر پیٹ میں تیزابیت اتنی ہوتی ہے کہ سخت بھوک کا احساس ہوتا ہے, بڑی بھوک لگ گئی, پھر روزہ لگ جاتا ہے. لو تجربہ کر کے دیکھ لینا, کھانا کم کھاؤ, زور تک سینہ انشاءاللہ نہیں جلے گا, اور ظہر کے بعد وہ روزہ بھی نہیں لگے گا. یہ نہیں کہ تھوڑا کھانا کھایا تو روزہ لگ گیا, روزہ زیادہ کھانے سے لگتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. اور رات کو اگر اپنے آپ پر تھوڑا سا جبر کر لیں, کھانا کچھ کم کھا لیں, تو ماشاءاللہ عشاء کی نماز بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے اور تراویح بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے. لیکن اگر بھرا ہوا ہے اس پیٹ کو تو پھر بڑا مشکل ہے, پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے, فجر کو اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں کہ بھئی کھانا بھی حساب کا کھاؤ. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بہت سی عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا جو شخص بیمار ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے, اور حمل والی عورت کا اور دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف. ابن آدم کا ہر عمل ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. کوئی شخص برائی کرے, دیکھو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے اور اس کو چھوڑ دے کے نہیں کرتا, اس کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. برائی اگر کر گزرے تو ایک گناہ صرف لکھا جاتا ہے, 7 گناہ یا 10 گناہ یا نہیں, صرف ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کی نیکیاں ہر نیکی 10 گنا سے 100 گنا یا اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہے, اور جس کی برائیوں میں سے ہر برائی صرف ایک لکھی جاتی ہے. پھر ترازو میں تلتے وقت اس کے گناہ ہی اس پر غالب آ جائے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس شخص کی. اتنے مہربان مالک کے احکام ماننے اور نہ ماننے کی جس کی نسبت یہ ہو کہ ہر گناہ صرف ایک ایک لکھا جائے گا, ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھی جائے گی. پھر بھی اس کی برائیاں اگر نیکیوں پر غالب آ جائے تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کا ہر عمل
10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے، اس میں کرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ نماز نظر آ جاتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، زکوٰۃ نظر آ جاتی ہے، کلمہ شہادت کانوں کو سنائی دیتا ہے، حج بھی سب کو نظر آ جاتی ہے، روزے میں کوئی چیز نظر آنے والی ہے ہی نہیں۔ کسی کو کیا خبر ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھانا کھا لیں، جی میرا روزہ ہے، کسی کو کیا خبر ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ خاص میرے لیے ہے، میرے خوف کی وجہ سے وہ کوئی چیز نہیں کھاتا، میرے خوف کی وجہ سے وہ کوئی چیز پیتا نہیں، میرے خوف کی وجہ سے اس کے لیے جو حلال بیوی ہے اس سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ یاد آؤ فرمایا میرے لیے کس طرح ہے؟ الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ کس طرح میرے لیے ہے؟ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، وہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت صرف میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی اسے دوں گا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں عطا ہوتی ہیں، جو کسی بے روز شخص کو خواہ دنیا بھر کا مالک کیوں نہ ہو، وہ دونوں خوشیوں میں سے ایک خوشی بھی اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب روزہ کھولتا ہے، سبحان اللہ، روزہ کھولنے سے پہلے کھانے کی ہر چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، پانی پینے کے مختلف قسموں کے شربت اس کے سامنے پڑے، بوتلیں پڑی ہوئی، نہیں کھاتا، سامنے پڑی ہوئی نہیں کھاتا۔ ان کی بات ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے جو افطاری پروگرام رکھ کر شام سے پہلے ہی کھا پی کر بکر جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ کئی ایسی بھی افطار پارٹی ہوتی ہے، کہتے جی فلاں جگہ افطار پارٹی ہوئی، وہ جو شرکاء تھے نا وہ پہلے ہی جھپٹ پڑے اور سارا کچھ کھا پی کر چلے گئے، ان کی بات نہیں ہے۔ بات اس کی جو مسلم ہے، جو روزے دار ہے، فرمایا وہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت میری خاطر چھوڑ دے، سبحان اللہ۔ فرمایا فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزہ کھولنے کے وقت جب وہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، روزہ کھولتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی جس دن رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس وقت اس کو عطا کی جائے گی، اور وہ رب تعالیٰ سے ملاقات جب کرے گا تو رب تعالیٰ کا اس سے تعلق کتنا قائم ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ بِالرِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کو بھوک لگنے کے وقت جو پیٹ سے ایک بو سی نکلتی ہے، بو سی، فرمایا وہ بو، یہ نہیں کہ دانت خراب ہے تو منہ کی بدبو، خلوف اس کو کہتے ہیں جو پیٹ میں سے نکلتی ہے نا، وہ مراد ہے یہاں پر، کہ بھوک کی وجہ سے جو منہ کے اندر ایک تبدیلی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس بو کا نام ہے یہاں پر خلوف۔ فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والے بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسا تعلق کہ اس کے منہ کی بو کستوری سے بھی اسے زیادہ پیاری لگے، جب ملاقات ہوگی تو کتنی گرم جوشی والی ملاقات ہوگی۔ تو یہ 2 نعمتیں روزہ دار کو خوشیاں، 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک روزہ کھولنے کے وقت، ایک جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، اس حدیث کے آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، لوگوں سن لو کہ روزہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اس روزے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ، بےہودہ باتیں نہ کرے، گندی مندی باتیں نہ کرے، کس لیے کہ میرا روزہ ہے، وَلَا يَسْخَبْ،
شور بھی نہ کرے، اونچی جھگڑا شور یہ نہ کرے۔ فَإِنْصَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ شروع کر دے یا اس سے لڑنے پر آ جائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس سے کہے بھائی میرا روزہ ہے، میں تمہاری گالی کا، تمہارے جھگڑے کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور وہ جو اللہ نے کہا نا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ کہنا اور غلط کام کرنا، غلط بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، روزے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزے میں گالیاں بھی دے رہا ہے، روزے میں بہتان بھی باندھ رہا ہے، روزے میں غلط باتیں کر رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے، بیوی سے سخت پرہیز ہے اور غیر محرم لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، ٹی وی لگایا ہوا دکان پر، گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پر غیر محرم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو سارا دن روزے کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے اور دھوکے کے کام کرتا رہتا ہے۔ تو بھائیوں، روزہ اس کا، صورت اس کی تو قائم ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا اور اس نے کوئی چیز پی بھی نہیں، بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، فرض کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کھانا پینا چھوڑانے سے اللہ کی کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر تم پر روزہ فرض کر رہا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ معلوم ہوا جس طرح حلال کھانا حرام ہے، حلال پینا حرام ہے، روزے میں بیوی حرام ہے، اسی طرح سے حرام جو کام ہے، حرام کمائی کرنا وہ بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ اب اس پر علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا جس طرح کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے آدمی کو اگر یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ بھول کر کھا لے پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک آسانی اللہ کی طرف سے، بھول کر کھا بیٹھا، بھول کر پی لیا، روزے کو کچھ نہیں ہوا۔ جان بوجھ کر ایک شخص کہ میرا آج روزہ ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر داڑھی مڈاتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو یاد ہے پھر وہ جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی کھانا کھانے سے اور پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ویسے اگر کوئی گناہ کرے تو اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لیکن بہرحال ان الفاظ کو اگر دیکھیں تو یہ بڑی بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا رہ کک بھی نہیں جاتا۔ جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اپنی نگاہ کو پلید کرتا ہے، اپنے کانوں کو ناپاک کرتا ہے، یا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر، تو لیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس احتیاط کے ساتھ ہمارے اگر 29 یا 30 روزے گزر جائیں کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس ماہ رمضان میں دن کے وقت کوئی چیز نہ کھائی ہے، نہ پی ہے، نہ بیوی کے سے صحبت کی ہے، غلطی خطا کو چھوڑ کر، خطا سے کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، بھول کر ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ پھر دیکھو اگلا سال کیسا صاف ستھرا گزرتا ہے، پھر اگلے سال کے آخر میں پھر ماہ رمضان کی نعمت اگر زندہ رہے تو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اس نعمت کی قدر کرو اور اس میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنا سیکھو اور اس کی پابندی کرو، تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب لازماً آئے گا۔ اللہ تعالیٰ
سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔